سنجیدہ صورتحال ہے. ہم ان علاقوں میں رہتے ہیں. شاید سندھ میں وہاں تو ڈاکوؤں کا راج ہے. آپ کو وہاں کچے کی صورتحال سے وابستگی ہے اور پریشان ہیں، لیکن یہاں ہمارے ہاں اسٹیٹ کو باقاعدہ چیلنج کیا جا رہا ہے اور صورتحال انتہائی مخدوش ہو چکی ہے. تو اس سارے صورتحال میں ہمارا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ میں اب بھی یقین رکھتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ سے درخواست کی جائے کہ وہ آگے بڑھیں، بلوچستان میں جا کر بات کریں، لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں، کے پی میں آئیں، وہاں کے لوگوں سے بات چیت کریں، گفتگو کریں، تو صورتحال کو دوبارہ واپس اپنے حالت پہ لایا جا سکتا ہے. لیکن اس انداز سے صورتحال مزید خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. اور میں چونکہ تجربہ رکھتا ہوں، حضرت 2006 سے اس ساری صورتحال میں جب ریاست ناکام ہو جاتی ہے تو وہاں ہم جاتے ہیں اور صورتحال کو کنٹرول کرتے ہیں. میں ابھی الیکشن سے پہلے افغانستان گیا. 1 ہفتہ میں نے گزارا. پاکستان افغانستان کے تمام شعبوں میں باہمی تعاون، سرحدات کا معاملہ، مسلح گروہوں کا معاملہ، مہاجرین کا معاملہ، باہمی تجارت کا معاملہ، ان سب پر تفصیلی گفتگو کے بعد میں مکمل کامیاب واپس آیا اور میں نے وزارت خارجہ اور پاکستان کے ذمہ داروں کو آگاہ کیا اس سے، اور وہ مطمئن ہوئے، اپریشیٹ کیا. کہا میکینزم کیا ہوگا؟ میں نے کہا وہ ریاست کا معاملہ ہے، میرا ذاتی معاملہ نہیں ہے. میں تو اپنی کیپیسٹی میں گیا تھا، ان کی دعوت پہ گیا تھا. تو یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں، لیکن اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر تسلی سے بات چیت کر سکیں. یہاں پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، صاحب حملہ ہو گیا، بشام میں حملہ ہوا. یقیناً بری بات ہے، ہمیں اقدام کرنا چاہیے ان کے خلاف. سیدھا الزام آ جاتا ہے کہ یہ تو افغانستان کے لوگ ہیں. افغانستان کے لوگ ہیں تو افغانستان کے لوگ مجرم ہیں پھر. لیکن وہ 1 یا 2 چوکیوں کو عبور کر کے کوئٹہ پہنچتے ہیں، اور کوئٹہ سے لے کر بشام اور کوہستان تک 250 چوکیاں ہیں. ان کو عبور کرنا کیا وہ بھی افغانستان کی ذمہ داری ہے؟ ہم کہاں تھے وہاں پر؟ سرحدات پر ہماری فوج ہے، ان کے پاس تو اتنی فوج ہی نہیں ہے کہ وہ سرحدات کنٹرول کر سکے. لیکن اس سارے صورتحال میں صرف اس سے کام نہیں بنے گا کہ ہم ذمہ داریاں کسی اور پہ ڈال دیں. ہمیں خود اپنی ذمہ داریوں کی طرف بھی متوجہ ہونا ہوگا. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ چیز اس میں ہے کہ پرائرٹیز دیکھنی چاہیے. اس وقت یقیناً یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ جو مسنگ پرسنز ہیں، یہ بڑا ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے اب لوگوں کا. ان کے پیارے جو ہیں وہ 10 سال 20 سال سے غائب ہیں. ان کو نہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مر چکے ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ جیل میں ہیں، بھاگ گئے ہیں. جہاں بھی ہو، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے خاندان کو بتائے کہ تمہارا بچہ کدھر ہے. ہم نے تو وہ چیزیں بھی دیکھی ہیں کہ اگر آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوتا ہے، آرمی پبلک اسکول کے واقعے سے 1 سال پہلے ایک نوجوان پکڑا جاتا ہے، 1 سال پہلے، اور پھر جب پھانسیاں دی جاتی ہیں تو آرمی پبلک اسکول پر حملے کے پاداش میں اس 1 سال پہلے والے قیدی کو بھی اس فہرست پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ بھی قاتل تھا، اور اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے. اس قسم کی چیزیں لوگوں میں بد اعتمادی پیدا کرتی ہے، اس قسم کی چیزیں لوگوں میں نفرت پیدا کرتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ قوم فوج پر اعتماد کرے، لیکن ان اقدامات سے اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے، نفرتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور مجھے نہیں خیال کہ یہ نفرتیں ہم آئندہ چند نسلوں میں بھی ختم کر سکیں گے. لہٰذا ان مسائل کو ترجیح دے دینی چاہیے. وسائل ہیں، اور بلوچستان کے وسائل ہیں، خیبر پختونخوا کے وسائل ہیں، سندھ کے وسائل ہیں، پنجاب کے وسائل ہیں. ان وسائل پر وہاں کے عوام کا حق ہے، وہاں کے لوگوں کے آئندہ نسلوں کا حق ہے. ان کو اطمینان دلا دیا جائے
کہ آئین پر عمل ہوگا اور 18ویں ترمیم کے تحت یہ چیزیں آپ کی ملکیت ہیں، ریاست کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جا کر وہاں پر قبضہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ عام مجالس میں یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ صاحب یہ جو ساری دہشت گردی